إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 29 جنوری 2021 کو یہاں مسجد سلفیہ گھاٹ کوپر میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. ہم امت ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم امتیوں پر کیا حقوق ہیں پیارے نبی کے، وہ آج سنیے قرآن اور حدیث کی دلائل سے اور حق ادا کرنے والے بنیے پیارے نبی کے حقوق میں سے جو حق میں ادا کرنا ہے. ہماری موت تک اللہ کا حق جو ادا کرنا ہے بالکل کرنا ہے اور پیارے نبی کے جو حقوق ادا کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور دوسرے جو بندے ہیں حقوق العباد میں جو ہمیں حق ادا کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن آج میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں آپ کے سامنے دلائل سنا رہا ہوں. پہلا حق اللہ رب العالمین کا بندہ اور رسول ماننا، ایمان لانا. محمد رسول اللہ کو ہم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ماننا، ایمان لانا. دوسرا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. چوتھا حق اسوہ حسنہ پر عمل کرنا. پانچواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. چھٹواں حق اختلافی مسائل میں آپ کو فیصل ماننا. فیصل یعنی فیصلہ کرنے والا. اختلافی مسئلے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہی اس مسئلے کا حل کے لیے فیصلہ کرنے والا ماننا. آپ کی بات آخر کلام کہنا. پیارے نبی جو فیصلہ کر دی کسی اختلافی مسئلے میں وہی ہمیں فیصلہ ماننا ہے. ساتواں حق قرآن و حدیث پر عمل کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آٹھواں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، درود بھیجنا. یہ 8 حقوق ہے ہم امتیوں پر پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق کی تفصیل سن لیجئے دلائل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا. اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہے اور رسول ہیں. عبد یعنی بندے ہیں اور رسول ہیں. یہ کلمہ شہادت سے ہم گواہی دے رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں کہ میرے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا قل، اے نبی کہیے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ کسی ملک کے، کسی قوم یا کسی زبان کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک ہے زمین و آسمان کا. زمین و آسمان پر جس کی بادشاہت چلتی ہے اس اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی جو امی نبی ہے ان پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے ارشادات پر ایمان لائے ہیں، تو ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے ارشادات پر ایمان لانا ہے ویسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایمان لائے. اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پالو. اس کی اتباع مطلب محمد رسول اللہ کی اتباع کرو اور اللہ کے ارشادات کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پالو. یہ اللہ رب العالمین کے قرآن سورہ الاعراف میں ہے. یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 158 ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گا، اور آپ کی اتباع کرنے سے اور اللہ کے نازل کردہ کلام کی اتباع کرنے سے ہم ہدایت پر رہیں گے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. آگے بڑھتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات اور یہ ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 8. لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور یعنی قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ اللہ کی نازل کردہ قرآن پر بھی ایمان لاؤ. یہ قرآن کو اللہ نے یہاں پر نور کہا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی رسول ہی کے بعد والنور الذی کہا، والنور الذی انزلنا کہا اللہ نے. تو محمد رسول اللہ کو نور نہیں ماننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ پر نازل ہوئے سو نور کو ایمان لاؤ، اس کو مانو۔ کیا نازل ہوا نور؟ قرآن۔ قرآن کو اللہ نے نور کہا، اللہ کی وحی کو اللہ نے نور کہا ہے، یاد رکھیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے بارے میں ایک خوشخبری حدیث سے سنیے۔ الصحیحہ میں، کتاب الصحیحہ السلسلۃ الصحیحہ جو امام البانی کی ہے، اس میں حدیث نمبر 1241 ہے، طوبى لمن رآنی وآمن بی وطوبى 7 مرات لمن لم يرنی وآمن بی۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو مجھے نہیں دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے۔ تو 7 مرتبہ ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، پیارے نبی کی حدیث سے معلوم ہوا، کیونکہ ہم نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ کر آپ پر ایمان لائے، تو آپ پر ایمان لانا اور آپ کو عبدہ و رسولہ ماننا آپ کا پہلا حق ہے ہم امتیوں کو۔ اور اللہ نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا، دلیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک سیر کرائی۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ بعبدہ، اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے عبد کہا، عبد یعنی بندہ۔ اللہ میں اور اللہ کے بندوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ الخالق ہے اور ہم مخلوق ہے اللہ کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اللہ میں فرق کی یہ آیت ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پہ طاہر القادری جیسے گمراہ مبلغ نے کہا کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ان ہک کو دو جانے وہ کافر تے مشرک ہے، یعنی اللہ اور رسول ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جو ان کو دو جانے گا وہ کافر ہے وہ مشرک ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ اور رسول کو ملانے والے جاہل لوگ ہیں۔ اور طاہر القادری کا جو ترجمہ ہے قرآن کا عرفان القرآن، اس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 7 کے ترجمے میں دیکھ لینا کہ اس نے پیارے نبی کو اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ، سمجھ رہے؟ لہذا کہنا یہ ہے کہ اللہ الگ ہے، الخالق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے اللہ کی اور عبد ہے، اور اللہ نے خود کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو دلیل قرآن سے مل گئی کہ رسول اللہ عبد ہے اللہ۔ ٹھیک، باتیں بہت ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ حق نمبر 2 پیارے نبی کا، حق نمبر 2 ہم امتیوں پر تعظیم کرنا، آپ کی اور آپ کا احترام کرنا۔ ایک حدیث غور سے سنیے، لا تجعلوا، پہلے تو آیت سنا رہا ہوں قرآن کی، سورہ نور آیت نمبر 63، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح مت بلاؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ بولا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ صحابہ جو پیارے نبی کے ساتھ رہتے تھے تو ان کو یہ بولا جا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو آپس میں کیسا بلاتے ہو ویسا نبی کو نہ بلاؤ، آپ کا ایک بڑا مقام ہے، آپ تعظیم والے توقیر والے ہیں، آپ کا احترام والا مقام ہے۔ ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 2۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہوگا۔ تو یہ بھی صحابہ کو ایک سبق دیا جا رہا تھا اس وقت، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن اس آیت کو آج کیسے سمجھنا؟ پیارے نبی کی حدیث سنائی جائے، یعنی پیارے نبی کی بات ہے نا، وہ پیارے نبی کی بات سنائی جائے اور پیارے نبی کی بات کے سامنے کسی اور امام یا کسی اور مفتی اور کسی اور کی بات رکھی جائے تو پیارے نبی کی بات کو ماننا ہے، اماموں کی تقلید نہیں کرنا ہے، اپنی آواز اونچی نہیں کرنا ہے حدیث کے اوپر۔ حدیث سن لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب اماموں کے اقوال کی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، یہ آج کے لیے بھی سمجھا رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے اس آیت کے تفسیر میں اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن وقت کم ہے اس لیے میں آپ کے سامنے
ایک اور آیت سنا دیتا ہوں. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. لہذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان پر اتارا گیا ہے، ایسے لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 ہے. اللہ کے بندو، اس میں کیا کیا بات کا سبق مل رہا ہے کہ ایمان والے جو ایمان لائے ہیں وہ کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، مدد کرے اور آپ پر جو نازل ہوا قرآن و حدیث اس کی پیروی کرے. آج ہم کیسے کرنا ہے آپ کی مدد؟ آپ کی تعظیم تو ہم کریں گے، آپ کا نام سنتے ہی ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے. یہ 8واں حق ہے، سمجھاؤں گا اس میں، لیکن ابھی بتا رہا ہوں. ہم آپ کا دل سے ادب احترام کریں گے آپ کے نام کو سن کر بھی، لیکن آپ کی مدد کرنے کا آج کیسا ہے؟ آپ کے تعلیمات کو عام کرنا یہ آپ کی مدد ہے. پیارے نبی کی تعلیمات کو عام کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہوا. کفر کے خلاف اللہ کے رسول کی مدد کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام کر کے. شرک بدعت خرافات کے خلاف توحید و سنت لوگوں میں عام کرو، پیارے نبی کی مدد کرنا ہوا. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا ہونے والے نہیں ہیں. ہم امتیوں کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا مشن ہمارے موت تک قیامت تک کرتے رہنا ہے. دلائل اور بھی ہے لیکن وقت کم ہے، اس لیے اب تیسرا حق سنا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. حدیث صحیح بخاری سے حدیث نمبر 16 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 43. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. 3 خصلتیں جس شخص میں آ جاتی ہیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. پہلا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو. دوسرا، ایک شخص کسی سے محبت کر رہا ہو تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے محبت کر رہا ہو تو کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. تیسرا، ایک شخص کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہو. شرک بدعت خرافات کے طرف پلٹنا ناپسند اس طرح کرے جیسا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. مثال کے طور پہ کسی پر کچھ ایسی تکلیف آ گئی جو ڈاکٹری علاج سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور روحانی امراض ہے، وہ جن شیطان کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، اثرات کی وجہ سے، اور اب وہ بندہ قرآن و حدیث کا علاج چھوڑ کر، رقیہ شرعیہ چھوڑ کر، دعا کے ذریعے سے رب سے شفا حاصل کرنا چھوڑ کر جادو کے ذریعے سے یا تعویذ گنڈے پلیتوں کے ذریعے سے، کیونکہ وہ شرک ہے، اس کے ذریعے سے اپنے شفا حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو وہ بندہ جو ہے کفر اور شرک کی طرف جا رہا ہے. تو وہ ایسے ہی ناپسند کرنا کفر اور شرک کی طرف جانا جیسے ناپسند کرتا ہو اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے جانے کے لیے. تو یہ 3 خصلتیں جس میں ہو وہ ایمان کی مٹھاس پا لیا. تو اس میں پہلی بات عنوان سے ریلیٹ کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا. ایک اور حدیث سنیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے اور اپنے والد اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے. پیارے نبی نے فرمایا. تو ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے ہر رشتے سے زیادہ محبت کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنا ہے. پیارے نبی کی محبت کے بعد ہی تمام محبتیں ہیں. ٹھیک، ایک واقعہ سنیے. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے. اسی دوران عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے رسول، مجھے آپ بہت زیادہ محبوب ہے میری جان کے بعد، یعنی میری جان کے بعد میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو پیارے نبی نے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر.
نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے بول رہے کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو پیارے نبی نے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ سے بولے اب بات بنی اے عمر. یہ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6632 ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، دنیا کے ہر رشتے سے، دنیا کے ہر انسان سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا یہ آپ کا حق ادا کرے جیسا ہے. اور یہ تیسرا حق ہے. دلائل اور بھی ہے، وقت کم ہے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک بات لیکن یہاں ضرور کہنا چاہوں گا محبت کے مسئلے میں. محبت کرنے کا دعویٰ اگر کر رہے ہیں کوئی لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی محبت میں رہ رہے ہیں، آپ کے تعلیمات پر عمل نہیں کر کے، تو وہ محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. سچی محبت بول رہے ہیں لیکن وہ جھوٹی محبت ہے، کیونکہ پیارے نبی سے سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا. تب تو آپ سچے ہیں محبت میں، نہ تو دعوی محبت میں جھوٹے ہیں. چوتھا حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں پر اسوہ حسنہ پر عمل کرنا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 ہے. یہ کیا بات ہے؟ ترجمہ سنیے. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہاں پر دو صفت رکھنے والوں کے بارے میں ہے کہ یہ جو دو صفت رکھنے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں گے. کیا بات ہے؟ ایک کہ بندے کے اندر امید ہو کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، یہ ایک صفت. اور دوسری صفت زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. یہ دو صفت جس کے اندر ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا. اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو آئیڈیل نہیں ماننا. امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو امام اعظم نہیں کہنا. سمجھ رہے؟ آپ ہی کو آئیڈیل ماننا، یہ آپ کے اسوے پر عمل کرنے کی بات ہوئی. آپ کی دلیل سنائی جائے لیکن آپ کی دلیل، آپ کی حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید کر رہے ہیں، کسی اور کو امام اعظم بول رہے ہیں، تو یہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی بات نہیں ہے. آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے عمل کو اپنا عمل ماننا اور آپ کے عمل کے مطابق اپنا عمل بنانا. اسوہ حسنہ میں ایک اور بات ہے. بات یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے 7298، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنے تھے. پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹیاں پہن لی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا انی لن البسہ ابدا، اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا. چنانچہ لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی. یہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنے تھے، اتار کر پھینک دیے. صحابہ بھی نبی کو دیکھ کر پہنے تھے، پھر اتار کر پھینک دیے. آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا اس کو بولتے ہیں. صحابہ سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کوئی عمل نہیں کرے. اللہ ہم کو صحابہ جیسا عمل کرنے والا بنائے، آمین. اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں تھا لوگوں سے ملنسار تھے، گھل مل کر رہتے تھے، بہت شفیق تھے، بہت رفیق تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ، اور ہمدردی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکبر نہیں کرے، کبھی گھمنڈ فخر غرور نہیں کرے. لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بھی دعویٰ کرنے والے گھمنڈ فخر غرور تکبر میں چور ہیں. مسلمانوں کی بات بول رہا ہوں. تو اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کر رہے ہیں. پھر مسلمان بہت تھوڑے ہی مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اپوزٹ جا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا کہ آپ گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، کبھی فحش کلامی نہیں کرتے تھے، کبھی اپنی زبان سے جھوٹے الزامات نہیں لگاتے تھے، اور منع کرتے تھے لوگوں کو کہ تم گالی نہ دو، فحش کلامی نہ کرو.
لیکن آج مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے رہا ہے ماں بہن کی، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جو ہے ہاتھ پیر چلا رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روکے آج وہی مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے سب کو، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کمائی کے طرف ہی جو ہے دھیان دیے، خود کے لیے بھی اور لوگوں کو حلال کمائی کا ہی درس دیتے رہے۔ لیکن آج مسلمان لالچ میں کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کے نام پر MLM کا بزنس شروع کر رہے ہیں۔ MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ، چین بزنس، تم دو کو جوڑو پھر وہ دو کو جوڑیں پھر وہ دو کو جوڑیں، اس طریقے سے لالچی بزنس ہے وہ۔ پھر تھوڑے ہی دن میں معلوم ہوتا وہ پونزی اسکیم تھی اور وہ کمپنی بند ہو گئی، کمپنی پیسہ لوٹ کر چلے گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اولڈ جوائن کرے تھے کمپنی کو، آپ لوگوں کو جوائن کراتے چلے گئے، تو نیو جوائننگز کے پیسے اٹھا رہا ہے، اولڈ جوائننگ والے کو پیسے دے رہا ہے کمپنی۔ تو ایسا ہو رہا ہے۔ تو لالچ کے مارے جو ہے حرام نہیں حلال نہیں کوئی تمیز نہیں کر رہے لوگ، لالچ میں کر رہے ہیں، سودی معاملات کا کام کر رہے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود حرام ہے، رب نے قرآن میں کہا سود حرام ہے۔ تو آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا، حلال کمائی ہی کے طرف دوڑنا، حلال کمائی کتنی بھی ملے تھوڑی ملے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ مزید دے گا۔ تو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا عمل کرے اور جیسا عمل کرنے کو بولے ویسا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ اپنے اخلاق نہیں بنانا۔ آپ کا اخلاق بہت پیارا تھا، انک لعلی خلق عظیم کہا اللہ نے قرآن میں کہ بے شک آپ اخلاق کے بڑے بلند بڑے عظیم مقام والے ہیں۔ تو اخلاق حسنہ والا سبجیکٹ ہم علماء حق علماء حدیث سے سیکھتے رہنا، اپنی زندگی میں اخلاق حسنہ والے بنے رہنا، کیونکہ اخلاق کے عظیم مقام والے نبی کے امتی ہیں ہم۔ تو یہ چوتھی بات تھی، چوتھا حق تھا پیارے نبی کا ہم امتیوں پر۔ آگے 4 حق دوسرے خطبے میں سناتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق 8 گنایا تھا خطبے کے سٹارٹ میں، 4 سنا دیا اور 4 مختصر وقت میں سنا رہا ہوں۔ 5واں حق ہم امتیوں پر ہمارے پیارے نبی کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اطاعت کے لیے کچھ دلائل سن لیجئے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 92۔ ترجمہ، اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے تھے اللہ کی وحی کو، تو رسول اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ یہ آیت سن لیجئے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے نبی کی اطاعت میں زندگی گزرے گی تو بندہ جنت میں جا سکے گا، ورنہ جہنم تو اس کو مل کر رہے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے خاوند ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ گھر سے باہر کہیں گئے تھے، اور اسی دوران انہوں نے تیسری طلاق آخری طلاق بول دیے، کسی سے بول بھجوائے۔ چنانچہ وہ اپنے ایک وکیل کو مقرر کیا اور بولے کہ جاؤ جا کے میری آخری طلاق ان کو بول دو۔ عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس طلاق نامہ دے کر بھیجے، اور ان کے ذریعے 5 سا کھجور اور 5 سا جو بھی بھیجے، لیکن انہیں یہ بات پسند نہ آئی۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کیا میرے لیے بس یہی نان نفقہ ہے؟ تو ان کے وکیل یعنی ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ کے وکیل عیاش بن ابی ربیعہ نے کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور انہیں پورا معاملہ سے خبر کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لکی علیہ نفقۃ، واقعتاً تمہارے لیے ان پر کوئی نان نفقہ لازم نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ام شریک رضی اللہ عنہ کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریک رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہیں جن کے گھر میں میرے صحابہ اکرام کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لہذا تم
ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر میں عدت گزارو، کیونکہ وہ نابینا ہیں اور تم ان کے گھر میں اپنا اضافی لباس بھی اتار سکو گی، اور جب تم عدت پوری کر لو تو مجھے اطلاع دینا۔ جب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس شادی کا پیغام بھیجے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم تو اپنے کندھے سے ڈنڈا ہی نہیں ہٹاتے، یعنی وہ بہت سخت مزاج ہیں، اور جہاں تک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ہے تو وہ مفلوق الحال ہے اور ان کے پاس مال نہیں ہے، لہذا تم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے شادی کر لو۔ رسول اللہ صحابیہ کو مشورہ دے رہے اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کو ناپسند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے یہی حکم دیا کہ میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے شادی کر لوں۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے ان سے شادی کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں اتنی خیر رکھ دی کہ مجھ پر اس دور کی خواتین رشک کرتی تھی۔ یہ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1480 ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اس میں اطاعت کی بات بتا رہا ہوں، اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کیا تھا فاطمہ بنت قیس کو بولنے کے لیے کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے ان کو۔ تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے کیا بولے؟ طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے لیے خیر ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کوئی آیت تو نازل نہیں کیے تھے قرآن میں کہ فاطمہ بنت قیس کو بولو کہ جو ہے فاطمہ بنت قیس کو بولو کہ تم جو ہے اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، نہیں نا، رسول اللہ کا حکم تھا، لیکن رسول اللہ نے اپنے حکم میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت میں تمہارے لیے خیر ہے بولے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کرنے جیسا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں بولتے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کتنا ضروری ہے یہ بھی سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ سورہ 47 سورہ محمد آیت نمبر 33 ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو جتنے اعمال کر رہے ہیں جو کوئی بھی، نبوی نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ نماز قبول نہیں، روزہ نبی کے طریقے سے نہیں رکھے تو وہ روزہ قبول نہیں، حج اور عمرہ نبی کے طریقے سے نہیں کرے تو وہ حج اور عمرہ قبول نہیں۔ جتنے اعمال کر رہے ہیں اللہ کے بندے مسلمانوں میں نبی کے طریقے سے نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے طریقے سے نہیں کریں گے تو یاد رکھو وہ اعمال برباد ہو جانے والے ہیں۔ سورہ 47 آیت نمبر 33 سے سبق ملا۔ باتیں اور بھی بہت ہے، وقت کم ہے، ایک آیت اور سنا دوں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو اور رسول جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے کہا داڑھی کو چھوڑو اور مونچھیں کترو، تو مونچھوں کو ہونٹوں کے اوپر نہ آنے دو، مونچھوں کو تراشو کترو اور داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی نہ چھلو اللہ کے بندو۔ رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، رسول جو چیز کرنے بولے وہ کرو، اور عورتوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دو۔ اپنے آئی بروز اگر کوئی کٹ کر رہی ہیں 4886 صحیح بخاری ان کو سنا دو میرے بھائیوں، 4886 صحیح بخاری، لمبی حدیث مختصر میں بول دوں کہ آئی بروز کٹ کرنا سیٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے، لعنت والا کام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بنو اسعد کی ام یعقوب آئی اور آ کر پوچھی کہ میں نے سنا کہ آپ جو ہے لعنت کرتے ہیں ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں میں سان بناتی ہیں اور آئی بروز کٹ کرتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ صحیح ہے، میں ایسا لعنت کرتا ہوں، میں کیوں لعنت نہ کروں، اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجے ہیں، کیا تو نے یہ مسئلہ قرآن میں نہیں پڑھی؟ تو ام یعقوب نے کہا میں تو قرآن پورا پڑھی لیکن یہ مسئلہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ تب انہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو، رسول جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو لہذا عورتیں آئی بروز نہ کٹ کریں، اپنے بال کے اپنے جسم کے بال جہاں کے نکالنے کا شریعت نے حکم دیا بس وہیں کے صاف کرو، اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ کے بندو لعنت والے کام سے بچنا ضروری ہے۔ جو بندی رسول اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا اپنی موت تک وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو رسول اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں حق
ہم امتیوں پر اختلافی مسائل میں آپ کو فیصل ماننا. دلیل فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورہ نساء آیت نمبر 65. بس تمہارے رب کی قسم, فلا وربک, غور کرو, بس قسم ہے تمہارے رب کی, وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی یا ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. رسول اللہ کی بات کے آ جانے کے بعد کسی اور کی بات کو نہیں تسلیم کرنا. رسول اللہ کی بات دل سے خوشی سے قبول کرنا اور اپنے سر کو جھکا دینا رسول اللہ کی بات سن کر. اللہ کے بندو, حدیثوں کا انکار جو کر رہے ہیں وہ کافر ہیں. کئی علماء حق, علماء حدیث نے فتویٰ دے چکے ہیں کہ انکار حدیث کفر ہے. انکار مت کرو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ حدیث رسول وحی ربانی ہے. قرآن جیسے وحی ہے تو قرآن کی تفسیر حدیث رسول ہے. اللہ کے بندو, قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے, لیکن قیام اس کو بولتے, رکوع اس کو بولتے, سجدہ اس کو بولتے, قاعدہ اس کو بولتے, مکمل نماز اس کو بولتے, اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک. یہ کون سکھانا؟ یہ پیارے نبی سکھانا. تو نماز بھی جبرائیل آ کر نبی کو بتا کر گئے. تو حدیث رسول بھی وحی ہے. وحی کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو, رسول اللہ کو فیصل مان لو اپنے اختلافی مسائل میں. اللہ کے بندو, 7واں حق پیارے نبی کا ہم امتیوں پر قرآن و حدیث پر عمل کرنا. 318 نمبر کی حدیث مستدرک الحاکم سے سناتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حدیث سنائے. انی, میں, قد ترکت فیکم, یقیناً جو چھوڑ رہا ہوں تم میں, ما ان اعتصمتم بہ, جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا, فلن تضلوا ابدا, وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ نہیں ہوگا. کتاب اللہ و سنت نبیہ, ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ کی سنت. اللہ کے بندو, قرآن و حدیث پر عمل کرنا, قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اللہ سے ڈرتے ہوئے, قرآن و حدیث کے علم پر عمل کرنا اللہ سے ڈرتے ہوئے, قرآن و حدیث کا علم کی تبلیغ کرنا اللہ سے ڈرتے ہوئے, یہ کام کرنا رسول اللہ کا حق ادا کرنے جیسا ہے. یہ 7واں حق ہے ہم امتیوں پر ہمارے نبی کا. لہذا قرآن و حدیث سے محبت کرو, قرآن و حدیث کی تعلیمات سیکھو, سکھاؤ, اس کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ تاکہ نبی کا حق ادا ہو, تاکہ جنت مل سکے. 8واں اور آخری حق پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں پر کثرت سے آپ پر درود بھیجنا. اللہ کے بندو, سب سے بہترین درود پہلا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود نمبر 1. درود نمبر 2, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. درود نمبر 3, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 درود حدیثوں سے ثابت ہے, لیکن درود تاج, درود لکی اور درود فلاں یہ سب ثابت نہیں ہیں حدیثوں سے. لہذا XYZ درود کو نہ پڑھو, جو حدیثوں سے ثابت درود ہے, جو 3 درود میں آپ کو سنا یہی درود پڑھو. اور اللہ کے بندو, درود پڑھنے کی فضیلت سنو. من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا, جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ دلیل صحیح مسلم میں حدیث نمبر 409 ہے. اور ایک حدیث سنو اللہ کے بندو, من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئۃ ورفع له 10 درجات. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے, اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے. یہ حدیث صحیح الجامع میں حدیث نمبر 6359 ہے. اللہ کے بندو, درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو. اور یہ یاد رکھو, جمعرات آیا تو ہی درود کا دستر بچھاؤ. جیسا کہ جب میں بریلوی تھا 2005 تک, تو ہم لوگ جو ہے دستر بچھاتے تھے, اس پر بیجیں ڈالتے تھے اور اس پر درود پڑھتے بیٹھتے تھے. ایسا پیارے نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے, اولیاء کرام سے ثابت نہیں ہے. اپنے ان انگلیوں پر درود پڑھتے رہو. لیفٹ ہینڈ پر نہیں پڑھنا ہے کچھ بھی اذکار یا درود, صرف رائٹ ہینڈ پر. یہ 15 ہے, اس پر گنتے رہو اور بغیر گنے بھی پڑھتے رہو. جتنا زیادہ آپ درود پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور اتنی رحمتیں آپ کو ملیں گی, اور اللہ رب العالمین آپ کے اتنے درجات بلند کرتا رہے گا. اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کرتے رہو اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین پہلے نمبر پہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے ہم کو, آمین. دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے ہم کو, آمین. تیسرے نمبر پر دین اسلام کی تعلیمات صحابہ سے محبت
محبت کرنے والا بنائے آمین. صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ہماری موت تک ہم چلنے والے اور اس کام سے محبت کرنے والے بن جائے آمین. چوتھے نمبر پہ ہم اپنے ماں باپ اور پھر بعد میں دوسرے محبتیں کرنے والے بنے آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه. اللہم اہلک الظالمین بظلمهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.